رب زدنی علما۔ آپ حیران ہوں گے کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے مخاطب کیا تو سورۃ بقرہ کے اندر پورے 10 قرآن کی ایک ایک آیت میرے لیے ہے، ایک ایک آیت آپ کے لیے ہے، اور اگر ہمیں پڑھتے ہوئے محسوس ہو کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سورۃ بقرہ کو ہی کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ہم نے پچھلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھا اور آج ہم رکوع نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ اس میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کا میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات میں جو ہے وہ کس کا ذکر کیا ہے، یعنی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا، 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا، پھر پورا رکوع جو ہے وہ منافقین کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد پورا رکوع ہی تقریباً قصہ آدم علیہ السلام پر مشتمل تھا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ نے مخاطب کیا تو سورۃ بقرہ کے اندر پورے 10 رکوعوں میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بنی اسرائیل کی روش کے بارے میں کہ وہ کس روش پر چل پڑے تھے، وہ کس راستے پر چل پڑے تھے۔ اچھا، اب یہ حیران کن بات ہے ہمارے لیے کہ یہ ہماری کتاب ہے، میری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے قرآن پاک، لیکن اس میں اتنا لمبا تذکرہ بنی اسرائیل کا، جبکہ ان کے پاس تو اپنی کتابیں موجود ہیں، تورات ان کی کتاب ہے، تو پھر اتنا لمبا تذکرہ ان کا کیوں؟ تو اس سوال کا جواب تلاش کرنے سے پہلے ہم پیچھے چلتے ہیں پچھلے رکوع کی طرف، جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرو، پھر ابلیس کی نافرمانی کا ذکر، اور پھر آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ان کو زمین کی خلافت دی تھی، اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، ایمبیسیڈر بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمبیسیڈر اللہ نے ان کو اپنا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جنت میں بھیجا، اور پھر یہ کہ انسان کے لیے شر اور خیر دونوں پہلو موجود ہیں۔ شر کا پہلو تھا جسے اللہ نے ان کو منع کیا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر شیطان اور انسان کی اصلی دشمنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور پھر شیطان کو اور انسان کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا، اہبطوا منہا کہہ کر کہ دونوں یہاں سے اتر جاؤ۔ اب قصہ آدم اور ابلیس بیان کرنے کے بعد گفتگو کا رخ ایک دم بنی اسرائیل کی طرف موڑ دیا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے، اس کے اندر کیا کنیکشن ہے، کیا ربط ہے، آئیے اب ہم وہ دیکھتے ہیں، پھر آئیں گے ہم سورت کے ترجمے اور تفسیر کی طرف۔ تھوڑی سی بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں، کیونکہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میرے لیے ہے، ایک ایک آیت آپ کے لیے ہے، اور اگر ہمیں پڑھتے ہوئے محسوس ہو کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل ہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہودیوں ہی کی باتیں کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے کر رہے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے، تو وہ وجہ ہم سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ صالح فطرت لوگ تھے جو اچھائی پر قائم تھے، اور کتنا عرصہ تک وہ لوگ اچھائی پر ہی قائم رہے، اور آخر کار پھر شیطان اپنی اس اصلی دشمنی پر اتر آیا جو اس نے آدم علیہ السلام سے جنت میں کی تھی، یعنی ان کو بہکایا تھا اور شجرہ ممنوعہ کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہی دشمنی اس نے زمین پر بھی نبھانی شروع کر دی۔
اور انسانوں کے اندر اس نے شرک جیسے غلط عقائد پیدا کرنے شروع کر دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء مبعوث کیے، اور ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی وہ اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اور جتنے بھی انبیاء آئے وہ بعد میں ان کی نسل میں سے ہی آئے ہیں۔ یوم عرفہ کے دنوں میں ہم نے جتنی بھی مناسک ادا کیے ہیں یا جتنی بھی سنتیں ادا کی ہیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے۔ ہم مسلمان دنیا میں اس وقت جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے، یہودی ہیں یا مسلمان ہیں، ان سب کا تعلق یا ان سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکہ میں آباد کر دیا تھا، ان کو اور ان کی والدہ کو، اور حضرت اسحاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا یعقوب، اور پھر ان سے 12 بیٹے ہوئے تھے، اور ان 12 بیٹوں سے ہی آگے نبوت کا سلسلہ چلا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تو گویا نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے چلا، اور ایک طویل عرصے تک چلا آیا۔ ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل وہ سمجھنے کے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی منصب جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا، خلافت کا، تو اس میں سے جو نبوت کا عظیم الشان منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا، اور ان کو اپنی پسندیدہ ترین قوم قرار دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر برائیاں آنی شروع ہو گئیں، اور یہ اس منصب سے ہٹ گئے جو اللہ نے ان کو دیا تھا۔ اس آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہی یاد کروایا ہے، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ تو انہوں نے اس منصب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمیں جو قرآن پاک میں ان کے واقعات سنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یا ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ نہ ہی تو کوئی غیبت ہے، نہ ان کا کوئی مذاق اڑایا گیا ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم تھے، وہ اللہ کے لاڈلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے لاڈلے کہا ہے، وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں ان میں نبی آئے ہیں، انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی، اور جو برائیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ گن گن کے ہمیں بتائی ہیں کہ کہیں تم بھی ناشکرے نہ ہو جانا۔ وہی منصب جو ان کو دیا گیا تھا وہ اب اولاد اسماعیل کو دیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ منصب ادھر سے ہٹا کر ادھر منتقل کر دیا گیا۔ تو جو یہودی مدینے میں موجود تھے، ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ کے اندر ہی، یہ مدنی سورت ہے نا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ مدینے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو آپ کو ایک اور قوت کے ساتھ، ایک اور دشمن کے ساتھ آپ کا سامنا تھا، اور وہ تھے یہودی۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہودی مدینے کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو شام میں تھے، فلسطین میں تھے، تو مدینے کیوں آ گئے؟ تو اس کی ریئلٹی یہ ہے کہ جب ان پر زوال آیا اور ان کو کافی مارے پڑی تو پھر یہ زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔
اب ان کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا۔ اتنی وضاحت کے ساتھ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا نام احمد ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے اور مسلمان ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مجمع میں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکتے تھے۔ یعنی اتنی علامات ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، تو انہیں پتا تھا کہ اس پتھروں والی زمین میں وہ نبی مبعوث ہوگا، اس کھجوروں والی زمین میں وہ آئے گا، تو اسی لیے وہ وہاں پر اکٹھے ہو گئے کہ اس نبی کی تلاش میں باتیں کرتے ہوئے بھی وہ دھمکی لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ جب وہ نبی ہمارے اندر آئے گا تو ہماری عظمت رفتہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ سے عروج ملے گا، ہم دوبارہ سے ترقی یافتہ بن جائیں گے، ہم دوبارہ سے غالب آ جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسحاق میں سے ہونے کی بجائے، بنی اسرائیل میں سے ہونے کی بجائے اللہ نے ان کو بنی اسماعیل میں سے چن لیا ہے، تو وہ اپنی دشمنی پر اتر آئے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، صرف عناد، بغض اور حسد میں کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ تو اس وجہ سے وہ مدینہ میں آئے تھے، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اولا کافرین بھی ہی بن گئے تھے کہ کفر کرنے والوں میں سب سے آگے ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی ایسے نہ ہو جانا۔ ہمیں ان کی اللہ تعالیٰ نے حرکتیں، ان کی جو باتیں ان کے اندر آ چکی تھی، وہ ایک ایک کر کے ہمیں بتائی ہے کہ ان کی طرح تم نے نہیں ہونا، ناشکرے نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے منصب کو جو اللہ نے ادھر سے ہٹا کر ادھر منتقل کیا ہے اس کی قدر کرنی ہے، اس کو تم لوگوں نے اس کی پاسداری کرنی ہے، ورنہ تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو ان کا ہوا ہے۔ اسرائیل کا جو اتنا لمبا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو اس کے پیچھے یہ بات، یہ سوچ، یہ حقیقت کار فرما تھی۔ قرآن میری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے، ہم سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کہیں تم لوگ بھی وہ اپنے نبی کے ساتھ وہ رویہ نہ اپنا لینا، وہ روش نہ اپنا لینا جو بنی اسرائیل نے اپنائی تھی۔ بارہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں اس چیز سے ڈرایا ہے۔ اب ہم ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں اور اللہ کی زبان میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کس طرح کیا ہے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، اگلی لیکچر میں ہم ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ فی امان اللہ تعالی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔